غفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث من الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخبز آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام
آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 36ویں پارے کی سورہ فتح کی کچھ آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ بھائی تھوڑی سی توجہ چاہیے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، لیکن آپ کی توجہ ادھر ہو۔ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی یا بڑی شخص، اس لیے کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ بہت بلند ہستی ہے، اسی لیے پوری توجہ اس طرف۔ اور جب آقا کا نام لیا جائے تو سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے، لیکن جن کے دل میں محبت ہو، عشق ہو، ادب ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، کڑن ہو، وہ یہ سوال نہیں پوچھتے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا پوری زندگی آقا کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیا، اسی لیے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا گھر تشریف لائے، چہرہ کھلکھلا رہا تھا، خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ پوچھا گیا آقا اتنی بشاشت کیسے؟ آپ فرمانے لگے کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور یہ خوشخبری دی کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کریں گے اور 10 درجات کو بلند کریں گے۔ بھائی عام طور پر دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھنے پر معمول ہے، بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ جب یہ مصروف ہوتا ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے، اور جب یہ مصروف ہوتا ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے۔ لیکن جو درود شریف پڑھتا ہے یہ فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہوتا ہے، وہ فرشتہ گناہ مٹانے میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت۔ اور حدیث پاک میں آیا البخیل من ذکرت عندہ، بخیل ہے وہ جس پر میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اس لیے جب بھی نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی ہے درود شریف کے فضائل پر۔ فرماتے ہیں یہ کتاب لکھنے کا سبب کیا بنا کہ میں سفر میں تھا، پیاس لگی، ایک کنواں تلاش کیا، کنویں میں پانی بھی ہے لیکن نکالنے کے لیے برتن نہیں ہے، بڑا پریشان کھڑا ہوں۔ ایک بچی کہیں سے دیکھ رہی تھی، وہ آئی اور کہنے لگی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے پیاس لگی ہے، کنویں میں پانی بھی موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے ڈول اور برتن نہیں ہے۔ اس بچی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا سلیمان جزولی۔ اس نے نام سن رکھا تھا، کہنے لگی اتنے بڑے بزرگ، اتنا آپ کا چرچا ہے اور اتنا چھوٹا سا کام آپ سے نہیں ہو رہا، مجھے تو ایک درود آتا ہے وہ پڑھتی ہوں سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس نے لب زیر لب وہ درود پڑھا اور اپنا لعاب نیچے ڈالا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔
انہوں نے پیا، پینے کے بعد کہنے لگے بیٹی وہ درود شریف ضرور بتانا جو تو پڑھتی ہے، جس کی برکت سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا، تیرے مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی وہ درود ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولہ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ میں یہ درود پڑھتی ہوں اور سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک شخص آقا کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ میں کتنا درود پڑھوں؟ 1/3 کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر زیادہ کر لو۔ وہ کہنے لگا اگر میں آدھا درود پڑھوں، آدھے دوسرے اوراد اور اذکار اور وظائف کروں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، تعداد اور زیادہ کر لیں۔ اس نے کہا میں 2/3 درود ہی درود پڑھوں، 1/3 اور اذکار کروں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے اگر زیادہ کر لیں۔ اس نے کہا میں درود ہی درود پڑھوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو تیری بخشش ہو گئی اور سارے کام بنتے چلے جائیں۔ اسی لیے ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور آقا پر درود ہو۔ جب آقا پر درود ہوگا رحمتوں کا ورود ہوگا۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، UK کے اندر ایک اسکول میں ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں مختلف مذاہب کے اوپر اور مذہبی شخصیات کے اوپر ڈیبیٹ تھی، اسپیچ کمپٹیشن تھی۔ تو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ایک مسلمان بچی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کی۔ اب وہ جب نبی کا نام لیتی تو آڈینس میں ایک بچی تھی، وہ زور سے کہتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظامیہ نے کہا یہ تو ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے، یہ تو ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ بار بار یہ بچی کیا چیختی ہے، کون سا نعرہ لگاتی ہے۔ اس کو باہر لے گئے، آفس میں لے گئے، اس کے والدین کو بلا لیا اور پوچھا یہ بار بار کیوں ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس بچی نے کہا کہ جب بھی میرے آقا کا نام آتا ہے مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ میں صلی اللہ، ایک مسلمان کی اپنے نبی سے اٹیچمنٹ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ نبی کا نام آئے اور اس کی کیفیت بدل جائے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی، اور نبی کے نام پر مومن کو کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور شاعر گزرا ہے، اختر شیرانی یا شیرازی اس کا نام تھا، شراب پیتا تھا لیکن شاعر تھا۔ ایک دن دوستوں نے اس کو شراب پلائی، نشہ چڑھ گیا تو کسی نے کہا اس کو گالی دو، گالی دے دی۔ کسی نے کسی دوسرے کا نام لیا، اس کو بھی کھری کھری سنا دی۔ کسی بدبخت نے آقا کا نام لیا کہ یہ گستاخی کر لے گا، وہ تھا تو نشے میں، لیکن جب آقا کا نام سنا تو شراب کی بوتل اس کے سر پر مار کر کہا بدبخت جتنا بھی نشہ چڑھ جائے عشق مصطفیٰ کا نشہ کبھی نہیں اترتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے مسلمان اس معاملے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. سارے صحابہ اس سے مراد ہیں، لیکن اصل مصداق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں دوسرے تھے، جب یہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جنہیں قرآن نے صاحب کہا، جنہیں قرآن نے صاحب کہا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صدیق اکبر کی معیت کو لیا اور پھر اللہ کی معیت کو بیان کیا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو والذین معہ سے مراد سارے صحابہ ہیں، لیکن پہلے مصداق اول صدیق اکبر رضی اللہ. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت. تمام صحابہ مراد ہیں. وہ حلقہ یارا، تو ابریشم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن حقیقی مصداق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں رحم دل تھے. تمام صحابہ مراد ہیں، لیکن مصداق اول عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تراہم رکعا سجدا، ہمیشہ رکوع اور سجدہ کرنے والے. مراد تمام صحابہ ہیں، لیکن مصداق اول حضرت علی رضی اللہ عنہ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سب کا مقصود اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رضا تھی. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اور یہ وہ خوش قسمت صحابہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے. کچھ لوگ بدبخت وہ صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں تلاش کرتے ہیں. بھائی صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات. آپ قرآن کھولیں، اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون وبالآخرة هم يوقنون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين كلا وعد الله الحسنى السابقون الأولون. جگہ جگہ پر اگر ذکر ہے تو صحابہ کا ہے، لیکن صحابہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور تورات اور انجیل میں بھی. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، تو فرمایا عائشہ. کیا فرمایا؟ عائشہ. کسی نے پوچھا مردوں میں، کہا ابوہا، اس کا والد. عورتوں میں آپ کو محبوب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور مردوں میں فرمایا ابوہا، اس کے والد. اگر ہم دین کو سمجھنا چاہیں تو آدھا دین ہمیں مردوں سے پہنچا اور آدھا دین امت تک عورتوں کے ذریعے سے پہنچا. بھائی ایک ہوتا ہے چار دیواری کے اندر کا دین، ایک ہوتا ہے چار دیواری کے باہر کی زندگی. آقا کے باہر کی زندگی ہم تک پہنچی صحابہ اکرام کے ذریعے سے، اور آقا کی گھر کی چار دیواری کی زندگی ہم تک پہنچی ازواج مطہرات کے ذریعے سے. اور ازواج مطہرات میں سب سے بڑی فاضلہ اور عالمہ اور مفتیہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. فرمایا مدینے کے 7 بڑے مفتیوں میں اور 7 بڑے محدثین میں، وہ مرد ہو یا ہوتے، 7 ٹاپ کے محدثین میں اور 7 بڑے مفتیوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا.
500 کے قریب صحابہ ان کے شاگرد، 2210 روایات ان سے منقول ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مقلین، محدثین کی جماعت جن سے 100 سے کم روایتیں منقول ہو، ایک ہوتے ہیں متوسطین جن سے 100 سے 1000 کے درمیان روایات منقول ہو، ایک ہے مکثرین جن سے 1000 سے زائد روایات منقول ہو۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا شمار مکثرین میں ہوتا تھا، 2210 روایات ان سے منقول۔ اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آئی ہو، کسی مسئلے میں الجھن پیش آئی ہو، ہم حضرت عائشہ کے پاس گئے ہو اور وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، ابھی 3 رمضان کو ایک چینل پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال پر پروگرام تھا، میں نے اس میں بات کی، اللہ نے کروائی۔ ہمارا مسئلہ تو اس لیے آسان ہے کہ ہم سے اہل بیت پہ بات کروا لو، عظمت صحابہ پہ بات کروا لو، ہمارے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ نہ اہل بیت اطہار کے ذکر پر ہمارے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہے، نہ عظمت صحابہ کے تذکرے پر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں نے وہاں بھی بیان کیا، میں نے کہا امام الانبیاء کی تصویر، مالکہ ردائے تطہیر، چمن مصطفی کی بہار، عفت و عصمت کی در شاہ سوار، عظمت اور رعنائیاں جس قدر جس کے حصے میں آ سکتی ہیں، وہ جس در کی محتاج ہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اور ہم نے یہ تو سنا ہے، ابھی ایک دوسرا پروگرام بھی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ہم نے یہ سنا ہے کہ بھائی سب کی شان اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے، وہ آقا کے بستر پر ہجرت کی رات سوئے تھے، جو آقا کا بستر بھی تھا لیکن حقیقت میں موت کا بستر بھی تھا۔ کافر ننگی تلواریں لیے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی بھی وقت حلہ بول دیا جائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم شہید کر دیں گے۔ آقا نے اپنی امانتیں یعنی لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور کہا میرے بستر پر سو جاؤ، اور خود وہاں سے شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے نکل گئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی شان ہے کہ جب آقا ہجرت کر رہے تھے، آقا نے اپنی امانتیں جس کے حوالے کی اس کو حضرت علی کہتے ہیں، اور اللہ نے اپنی امانت جس کے حوالے کی اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے چینل پر اسی انداز سے بیان کیا اور ان کی موجودگی میں کی۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ آقا کے بستر پر سونے کا موقع ملا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بار نہیں بار بار ملا ہوگا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش بھی رسول اللہ نے کی ہے۔ چھوٹے سے تھے، اپنے چچا سے حضرت علی کو مانگ لیا تھا، اتاخی فی الدنیا بس آخرت کہا تھا، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضرت علی کو نبی کے بستر پر سونے کے موقع بار بار ملے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ کو باپ ہونے اور بیٹی ہونے کے ناطے آقا کے بستر پر سونے کے موقع تو بار بار ملے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ سعادت کی بات ہے، لیکن جس کے کندھے پر خود نبوت سوار ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر اسی صدیق اکبر کو دیکھیں کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے، غالباً امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، حسن اور حسین دونوں بچے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ صدیق اکبر گئے حضرت حسن کو فحملہ علی عاتقہ، اپنے کندھے پر سوار کر کے کہا کہ تو رسول اللہ سے ملتا ہے، حضرت علی سے نہیں ملتا۔ حضرت علی مسکرا دیے،
تو یہی صدیق کو وہ شرف ہے کہ کبھی خود نبوت کاندھوں پر سوار ہو رہی ہے، کبھی نبوت نے جس کو اپنا بیٹا اور دنیا کے پھول اور جنت کی خوشبو اور جنت کے جوانوں کا سردار کہا تھا، اس حسن کو بھی صدیق اپنے کندھوں پر سوار کر رہا ہے۔ یہ نسبتوں کے امین تھے۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ اسی طرح اسی پروگرام میں ہم نے کہا کہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ حضرت علی آقا کے غور کرے بستر پر سوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی ہونے کے نسبت سے آقا کے بستر پر سوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اور نبی کا بستر ایک تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آقا نے فرمایا کوئی زوجہ ایسی نہیں کہ میں اس کے ساتھ اس کے بستر پر ہوں اور وہی آئے، لیکن عائشہ وہ ہے کہ جس کے بستر پر بھی اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ پاکیزگی کی دلیل ہو سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، گواہی بچے نے دی، شاہد شاہد من آلہا، لیکن امی عائشہ پر جب بہتان لگایا گیا اللہ نے اپنا قرآن سورہ نور کی آیات نازل کر دی جو آج آپ نے تراویح میں سنی اور آگے اس کو سنیں گے۔ سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ تو یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اور سیرت یہ ہے کہ ایک دن نفلی روزہ ہے اور افطار کا وقت ہو گیا، تو افطار سے تھوڑی دیر پہلے غالباً 10,000 درہم کسی نے صدقے کی مد میں بھجوائے، وہ سارے غریبوں میں بانٹ دیے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو خادمہ سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، وہ کہنے لگی کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس 10,000 یا 70,000 درہم آئے تھے، راہ خدا میں خرچ کر دیے، اپنا روزہ یاد نہیں رہا، اپنا افطار یاد نہیں رہا۔ تیمم کی آیات نازل ہوئی، کیوں؟ ہار کھو گیا تھا، تلاش میں ٹائم لگ گیا، پانی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تیمم کا حکم آیا تو کیا کہا؟ ما ہی بأول برکت، اے آل صدیق یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، آپ کی برکتوں سے اللہ نے امت کو بہت موقعوں پر نواز دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان ہستیوں کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو ایمان کی کیفیت بڑھ جائے، ایمان دوست کر جائے، اور دوسرا کہ ان کی سیرت پر عمل۔ جیسے درود شریف پڑھنا باعث فضیلت ہے، باعث برکت ہے، نجات کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح آقا کی سیرت کو سننا سنانا بھی برکت کا باعث ہے یا نہیں؟ اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا، النبی الخاتم میں مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب ہے، عہد کہن کے لیے پیام رحیم ہے۔ ہمارے نبی کائنات رنگ بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی، بدلا ہوا کا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ حسین مدنی کے سامنے ہوا، 18 سال تک روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والے ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم یوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حسین احمد مدنی حدیث پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے قال صاحب هذا القبر قال صاحب هذه الروضہ، اس روزے والے نے یہ کہا ہے۔ جب ان کے سامنے نبی کا تذکرہ ہوا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری نے در یتیم میں کیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو اپنے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زخم اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی اور پروسپیرٹی ملی، لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نمالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چاہ۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی دیا ہے، لیکن دوستو ہم نے اس نبی کی کتنی نافرمانی اور سنتوں کے خلاف زندگیاں گزاری۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس، گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، ہر ایک نفسی نفسی کہے۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی، سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا؟ کون سا امتی؟ گناہ کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، قتل کرنے والے، رشوت لینے والے، سود کا لین دین کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے۔ آقا یہ نہیں کہیں گے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف کے پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ احد میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا، نہ موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی چربی سے بجھتے انگارے دیکھے، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملتے ہوئے دیکھا، نہ سمیہ کو دولت ہوتے ہوئے دیکھا، نہ عمار اور یاسر کو مشق ستم بنتے ہوئے دیکھا،
نہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی کو برداشت کرنا دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ جنت البقیع میں ساری رات رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا، نہ عرفات میں ننگے سر احرام کی حالت میں تپتی دھوپ میں امت کے لیے 4-5 گھنٹے رونے کو دیکھا، نہ عرش پر بھی جا کر امت کے لیے سفارش کرنے کو دیکھا، تم نے کچھ نہیں دیکھا، نہ میرے راتوں کے لمبے قیام تورمت کا دماغ کو دیکھا، نہ میں نے آنسوؤں کی لاج رکھی، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آقا یوں نہیں کہیں گے، آقا کہیں گے اللہ جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں انہیں بخش دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ آقا فرمائیں گے اِذَنْ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم۔ آج وہی امتی اس سنت پہ چھری چلا، اس سنت سے نفرت کرتا، سنت لباس اسے اچھا نہیں لگتا، آنکھوں میں حیا کا سرما نہیں، آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے، زبان جھوٹ بولنے کی مشین، ہاتھوں سے تکبر کی بو آتی، گردن اکڑی ہوئی اس میں سریا لگا ہوا ہے، دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان اور علی نام رکھ کر شراب پیتے ہیں، فاطمہ سمیہ عائشہ جیسے پاکیزہ نام رکھ کر بے پردگی اور بے حیائی کی جاتی ہے۔ آج ایک فیشنیبل لڑکے کو ایک کافر لڑکے کے ساتھ کھڑا کرو، سخت بات ہے لیکن کہنا مجبوری ہے، اور ہم پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے۔ آپ دونوں میں گیٹ اپ دیکھ کر فرق کر سکتے؟ آپ ایک فیشنیبل لڑکی کو کافر لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دے، پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، ہیئر اسٹائل اور لباس سے کوئی فرق کر سکتا ہے؟ ایک محلے میں 2 شادیاں ہیں، ایک مسلمان کے گھر ایک ہندو کے گھر، ہم پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، جسٹ ایونٹ دیکھ کر کوئی فرق کر سکتا ہے؟ شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی ہماری۔ اسی لیے عزم کریں، بہت رمضان گزر گئے لیکن ایک رمضان ایسا ہم بتا سکتے ہیں جس میں غیبت نہ کی ہو، چغلی نہ کھائی ہو، اللہ کا قرآن بوجھ سمجھ کر نہ سنا۔ تراویح تو پڑھتے ہیں، کون مزے لے کر پڑھتا ہے، کون بوجھ سمجھتا ہے۔ اپنے ایمان کو ویریفائی کرنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ، جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان بوسٹ کر جاتا ہے۔ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بھائی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ابھی شارٹ کلپ کا دور ہے، لمبے بیان کوئی نہیں سنتا، بلکہ اب تو شارٹ کلپ سے بعد ریل پر آ گئی ہے، 1 منٹ سے بھی کم ہو، بیان آدھے منٹ کا چاہیے، اور ڈرامہ 200 ایپیسوڈ ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ دوستو بظاہر بات مذاق میں لگ رہی ہے لیکن بات بہت خطرے کی، اسی لیے اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، وہ خراب تو سارا جسم خراب، الا وہی القلب، وہ دل۔ جسم کہتے ہیں نا ہارٹ پرابلم ہے، بہت سیریس ایشو ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی دل کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنے دل کے اوپر محنت کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، قرآن کریم کے درس میں بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے، مراقبہ کرے، تہجد پڑھے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان، اس کے بعد ہمیں موقع نہ ملے، اس کو آخری رمضان سمجھ کر، آخری نماز سمجھ کر،
آخری عبادت سمجھ کر اگر ہم کریں گے انشاءاللہ ہماری نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہ جو کہا سنا سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کو بھی چلتے والا بنا، آپ کا سنت و رحمت کرنے والا بنا۔ اللہ قرآن سے داروں کو وابستہ نصیب فرمائے، صحابہ کی شکل کو چلنے والا بنا۔ اللہ کو دنیا میں حق کا بول بالا فرمائے، کفر کا مقابلہ فرمائے، بنا ظالموں کو ہدایت دے۔ اللہ سعادت عافیت خوشحالی والی زندگی نصیب فرمائے، شہادت والی موت نصیب فرمائے، آخر اور بیماری پہ فرمائے، بندے و کلمہ نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ مستقلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرمائے، مقروض کو قرض سے خلاصی نصیب فرمائے، بے گھروں کو گھر، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، بغیر رشتے داروں کو مناسب رشتے عطا فرمائے۔ اللہ جس کی کوئی جائز خواہش ہے حاجت ہو اسے پورا فرمائے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جتنی خیر آمنہ کی عبادت اللہ کے نور و نظر میں مانگی سب نصیب فرما، جتنی شرور اور فتن سے پیارے آقا نے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد کو ہدایت و دین کا مرکز بنا، ہدایت کا چشمہ جاری فرما، پڑھانے والوں کو اخلاص و مجاہدت نصیب فرما، بچوں کو حافظ قرآن، حامل قرآن، حامل قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن، مبلغ قرآن، محافظ قرآن، ترجمان قرآن بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ مزید ایسی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل الضحیٰ اسٹوڈیو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کر لیں۔